ریڈیو پاکستان قومی نشریاتی رابطے پر خصوصی مذاکرہ پیش خدمت ہے کامیابی کا سفر. پیشکش ریڈیو پاکستان حیدرآباد. السلام علیکم، میں آپ کا میزبان اقبال قاضی. مملکت خداداد پاکستان کو قائم ہوئے 75 سال ہو چکے ہیں. اس عرصے میں ہم نے کیا کامیابی ہے اور کس طرح کامیابیاں حاصل کی ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں. کامیابی یا ظفرمندی انہی اقوام یا افراد کے حصے میں آتی ہے جو محنت، ہنر، علم اور وقت کی قدر کرتے ہیں. ساتھ ہی ایمان، اتحاد اور تنظیم بھی ان معاملات میں ممد و معاون ثابت ہوتی ہے. ہمارے عظیم قائد محمد علی جناح نے ان تمام اوصاف کی بدولت ہی عظیم ملک پاکستان حاصل کیا تھا. بدقسمتی سے اس مملکت خداداد پاکستان کو ابتدا ہی سے مشکلات اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر قدرت کی عطا کردہ اس نعمت کو اس کے باسیوں نے قائد کی فرمودات کے مطابق نہ صرف بدخواہوں کے اختلافات کا سامنا کیا، بلکہ ورثے میں ملی مشکلات کا حل، بلکہ مؤثر حل بھی نکالا اور کامیابی کی جانب سفر شروع کیا. یاد رہے کہ دھرتی کی طرح کامیابی کی سڑک گول نہیں ہوتی کہ پلٹ کر اسی جگہ آ جائے. یہ سڑک تو بس آگے کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے. مملکت خداداد پاکستان نے بھی اپنا سیاسی، سماجی، جنگی، معاشی، معاشرتی، فنی، تعلیمی اور کھیلوں کا سفر نہایت کامیابی سے آگے کی جانب رکھا ہے، اور دنیا نے اس بات کو تسلیم کیا ہے، بلکہ تمام قسم کے سروے اور تجزیاتی اعداد و شمار نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ اعداد و شمار مفروضوں پر مبنی ہیں، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ مصنوعی اعداد و شمار خوشبو تو بکھیر سکتے ہیں مگر خوشیاں نہیں. آج پاکستان کا معاشرہ کامیاب اور آزاد معاشرہ ہے، اور یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ ایسا معاشرہ ہی کامیابی کی جانب اپنا سفر جاری رکھ سکتا ہے. کامیابی کے سفر پر بات کرنے کے لیے ہم نے جن شخصیات کو مدعو کیا ہے ان کا تعارف آپ سے کروا دیں. ڈاکٹر پروفیسر بشیر احمد میمن صاحب، آپ کا تعلق میڈیا اینڈ کمیونیکیشن یونیورسٹی آف سندھ جامشورو سے ہے. جناب شاہد شیخ صاحب، آپ معروف صحافی اور تجزیہ کار ہیں. پروفیسر تنویر احمد صدیقی ایک مقامی کالج میں پروفیسر ہیں. آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر پروفیسر بشیر احمد میمن صاحب سے. ڈاکٹر صاحب، آپ میڈیا اینڈ کمیونیکیشن سے وابستہ ہیں، تو کچھ بتائیں ہمیں کہ اس شعبے میں ان 75 سالوں میں ہم نے کیا ترقی کی ہے. میں یہ کہوں گا کہ جب سے ہمارا یہ وطن بنا ہے اس دن سے میڈیا کے شعبے نے ریڈیو کے شیپ میں اس قوم و ملک کی خدمت کی ہے. وہ اس طرح کے جو بھی ہمارے ملک کے مسائل ہیں، ایشوز ہیں، ان کو عوام تک پہنچانا یا وقت کی گورنمنٹ کو انفارم کرنا، اس سلسلے میں بہت ہی اہم کردار رہا ہے میڈیا کا. نہ صرف ریڈیو بلکہ اخبارات اور رسائل جو ہیں، جو بھی جریدے پبلش ہوتے ہیں، ان سب میں میرے خیال میں ہمارے معاشرے کا جو اصل عکس ہے وہ آ جاتا ہے، اور ان کو دیکھ کر ہی ہم دن بدن آگے قدم بڑھاتے ہیں، اپنے فیوچر کے لائے عمل تیار کرتے ہیں. جو بھی انفارمیشن جو ہماری میڈیا جو ہے وہ دیتی ہے. اور دیکھیں کہ ہم نے اس 75 سال میں میڈیا میں ہم ترقی کرتے رہے ہیں. جب ہمارا وطن بنا تھا تو اس وقت جو ہے ہمیں ریڈیو ملا، کچھ عرصے کے بعد پی ٹی وی بھی قائم ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے ہاں یونیورسٹی کی سطح پر شعبات بھی قائم ہوئے میڈیا کے، جہاں پر جو ہے شاگرد جو ہے تعلیم پا کر جو ہے میڈیا کی صحافت کی پھر وہ سرو کرتے رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن میں، ریڈیو پاکستان پر اور مختلف اخبارات میں. اور یہ ابھی بہت کافی جو ہے شعبے بن گئے ہیں بہت ساری یونیورسٹیوں میں، پورے ملک میں جو ہیں بہت ساری یونیورسٹیوں میں یہ شعبے کام ہو رہے ہیں. تو ہم میرے خیال میں پروگریس کی طرف ہیں. میڈیا کے شعبے میں ہمارے ملک میں جو ہے اب نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر جو ہے ہم نہ صرف جو ہے یہ شعبہ پڑھاتے ہیں، لیکن اس میں تحقیق بھی ہوتی ہے کہ اور کس طرح جو ہے ہم اس شعبے کو مزید آگے بڑھا سکتے ہیں، یا اس کے جو کارکن ہیں ان کے کیریئر کاؤنسلنگ وغیرہ، یا ان کا اس کو بہت پروموشن کی جائے. اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ابھی جو ہے اس وقت ہم بہت یہ خوشی کی بات ہے کہ ہم کوئی بھی جو ہے دنیا میں کسی بھی کونے سے اگر کوئی ہمارے ملک کے خلاف کوئی غلط بات، کوئی نیگیٹو پروپیگنڈا کرتا ہے تو ہماری میڈیا جو ہے اب اس کو کاؤنٹر کرتی ہے. نیشنل اور انٹرنیشنل فورم پر ہم اپنی ریئل جو وائس ہے
ہم پہنچا سکتے ہیں تو یہ ہماری کامیابی ہے میرے خیال میں اس 75 سالوں میں. شاہد شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، معروف تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں. آپ نے بھی ظاہر ہے ان 75 سالوں میں بہت کچھ دیکھا ہے، اور اس حوالے سے جو سیاست میں جو ترقی ہوئی ہے، افغان وار کو لے لیں یا اور اس طرح کے معاملات ہیں، اس کو بھی آپ نے دیکھا بھی ہے، آبزرو کیا ہے. اس حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہیں گے. لیکن پاکستان جو ہے وہ ایک اللہ کی نعمت ہے، اور پاکستان کا وجود کوئی کم نہیں ہے. لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ پاکستان بننے کے کچھ ہی عرصے میں، بلکہ بہت ہی مختصر عرصے میں، اس کے قائد جو ہے ہم سے جدا ہو گئے. پھر اس کے بعد لیاقت علی خان کی شہادت کا واقعہ ہو گیا. تو پے در پہ ایسے نامساعد حالات پیدا ہوتے رہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان اپنا سفر کرتا رہا، یہاں تک کہ سازشوں میں گھر کر پاکستان دولخت بھی ہوا. اور دولخت ہونے کے باوجود آج جو پاکستان ہے اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. پاکستان جو ہے بین الاقوامی طور پہ اس کی حیثیت تسلیم کی جاتی ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ پاکستان چل رہا ہے اور پاکستان کی سمت جو ہے وہ درست ہے. سفر ذرا مشکل ہے، دشوار ہے، لیکن بہرحال اس کے باوجود ہم ترقی بھی کر رہے ہیں. ہم نے ایک سسٹم بھی بنایا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا ایک کارنامہ جو ہم ایک آئین بنا چکے ہیں، اور آئین بھی یہ ہے کہ متفقہ آئین ہے، کوئی اکثریتی آئین نہیں ہے. اور اس آئین کی موجودگی میں اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے. پاکستان میں معاشی ترقیاں بھی ہوئی ہیں، اور بہت سی کارخانے بہت سے لگے ہیں. آئی ٹی کے شعبے میں بہت ترقی ہوئی ہے، ساری چیزیں ہوئی ہیں. اور پاکستان کی جو اسٹریٹجک حیثیت ہے وہ بہت مسلمہ ہے، اور جو جتنی بین الاقوامی طاقتیں ہیں ان کی نظریں اسی وجہ سے پاکستان کے اوپر بھی ہیں. ہمارے پڑوس کے جو حالات ہیں، جس طرح کے افغانستان ہیں، اس کے براہ راست اثرات پاکستان پہ پڑتے ہیں. لیکن افغانستان میں کوئی بھی قوت وہ اس پاکستان کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کر سکتی. امریکہ ہے، اس کو ضرورت پڑتی ہے پاکستان کی. روس ہے، اس کو ضرورت پڑتی ہے. چائنا ہے، اس کو ضرورت پڑتی ہے. تو افغانستان میں بھی ہمارا اپنا ایک رول ہے، اور وہ رہے گا. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رول مثبت ہو، تعمیری ہو. اور ہم دونوں جب پڑوسی، چاہے ہم پاکستان اور افغانستان ہو، ایران ہو یا دوسرے پڑوسی ہوں، مل جل کر رہیں گے تو پاکستان مزید ترقی کرے گا. اور انشاءاللہ تعالی یہاں کی یوتھ بھی جو ہے وہ بہت ٹیلنٹڈ ہے. اس نے کھیلوں میں، آئی ٹی میں اور دوسری چیزوں میں اپنا نام پیدا کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بہت سے مشکلات کے باوجود جو ہے اپنے سمت درست رکھے ہوئے ہے. اور جب تک یہ سمت اس کی درست ہے، اس کی ڈائریکشن درست ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی منزل تک پہنچیں گے. پروفیسر تنویر احمد صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ کھیلوں کے حوالے سے ہمارا ملک اس وقت کس مرحلے پہ ہے، اور ہم کیا مزید ترقیاں حاصل کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان نے جہاں دیگر شعبوں میں ترقی کی ہے، نام کمایا ہے، یا بین الاقوامی اعزازات، ٹائٹل اپنے نام کیے ہیں، تو اگر کھیلوں کی بھی ہم بات کریں تو پاکستان نے اپنے قیام کے بعد اس شعبے میں بھی بہت ترقی کی ہے. اور پاکستان بننے سے بھی پہلے یہ ہمارا یہ خطہ تھا تو اپنے روایتی کھیلوں کی وجہ سے بہت مشہور تھا، جس میں کشتی کا کھیل ہے اور یا جو اور ٹریڈیشنل ہمارے کھیل تھے انڈیا پاکستان میں. پاکستان بننے کے بعد جب ہم نے ہاکی کو جو ہے اپنا جب قومی کھیل قرار دیا تو اس وقت ہمارے پاس بہت زبردست قسم کے کھیلنے والے موجود تھے. گو کہ اس زمانے میں اور بھی کھیل تھے، لیکن اس میں ہماری جو اسپیشلٹی تھی تو ہم نے اس کھیل میں کافی ورلڈ کپ بھی جیتے، اعزازات ہمارے پاس ہیں. اس کے بعد پھر وقتاً فوقتاً کیونکہ ہمارے پاس اس خطے کے اندر، پاکستان کے چاروں صوبوں کے اندر ٹیلنٹ تو بہت موجود تھا کھیل کے حوالے سے، تو روایتی کھیلوں کے ساتھ ساتھ ہم نے دیگر شعبوں میں بھی بہت ترقی کی. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ہم نے کرکٹ میں جو ہے وہ اپنا بہت نام کمایا، اور کرکٹ کے حوالے سے بھی ہمارے پاس اعزازات ہیں. ہم نے پہلے، دوسرے، تیسرے سیمی فائنل تک ہم پہنچے. اس کے بعد چیمپئن ٹرافی کا اعزاز بھی ہمارے پاس رہا، T20 کا بھی اعزاز ہمارے پاس رہا. اور ایک وقت ایسا بھی تھا 1992 میں کہ جب 4 بین الاقوامی کھیلوں کے اعزازات ہمارے پاس، جس میں اسکواش، سنوکر، ہاکی اور کرکٹ، یہ چاروں بین الاقوامی جو کھیل تھے ان کے ورلڈ کپ ہمارے پاس تھے. وہ بھی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز کا وقت تھا.
اس کے بعد ٹائم ٹو ٹائم ہم کھیلوں کے لیے ہم نے مختلف اپنی پالیسیز بنائی ہیں. پاکستان اسپورٹ بورڈز ہیں یا اور جو ریجنل آرگنائزیشنز ہیں یا اور ایسے ادارے جو حکومت کی سرپرستی میں یا پبلک کی سرپرستی میں کام کر رہے تھے, تو ان کی پالیسیز نے جو ہے ہمارے یوتھ کو اور ایسے علاقے جہاں مخصوص کھیلنے والے موجود ہیں, جیسے پنجاب کے اندر ہمیں اچھے ریسلر ملے, کشتی کے حوالے سے ملے, پنجاب میں کرکٹ کے حوالے سے, فٹ بال کے حوالے سے, ہاکی کے حوالے سے ہمارے پلیئر تھے, پھر کراچی شہر میں, حیدرآباد شہر میں کرکٹ کے حوالے سے اور دوڑوں کے حوالے سے ہمارا جو ہے کافی اسٹف یا ہمارے کھلاڑی موجود تھے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب حکومت پاکستان نے کھیل کو بھی باقاعدہ جو نا ایک بالکل صنعت کا درجہ دے دیا, کیونکہ اب گو کہ ہمارے یہاں ہاکی کا وہ معیار نہیں رہا, ٹھیک ہے اس وقت, لیکن کرکٹ میں اس وقت بھی جو ہے پاکستان دنیا کی بہترین ٹیموں میں شامل ہے اور کئی اعزازات اس کے نام ہیں. اور اس شعبے میں ہمارا جو ابھی ٹیلنٹ ہے ہمارے نوجوانوں کا وہ باقی کھیلوں سے زیادہ ہے. گو کہ ہاکی بھی ہمارے پاس ہے, فٹ بال بھی ہمارے پاس ہے. ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب روشن خان اور جہانگیر خان اور پھر جان شیر خان یہ مسلسل جو ہے وہ ایک بین الاقوامی کھیل اسکواش جو تھا وہ ہمارے علاوہ کوئی اس کا چیمپئن نہیں تھا. ہاں بالکل, ہمیں ہرانا مشکل تھا نا, اسکواش کا نام آتی پاکستان کا نام آتا تھا, تو وہ بھی ہمارا تھا. اب ظاہر وقتاً فوقتاً کھیلوں کے اندر کیونکہ پیسے کی بھی تھوڑی سی جو انوالومنٹ ہو گئی ہے اور اس میں جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ کمرشل پوائنٹ آف ویو سے بھی اب گیموں کو لیا جاتا ہے, تو کچھ کھیل جیسے اسکواش ہے یا ہمارا اور اسنوکر ہے یا اور جو لوکل گیم ہے وہ اتنا نہیں کھیلتے, لیکن باقی کھیلوں کے اندر پاکستان کا یوتھ جو ہے نا اس میں بہت ٹیلنٹ ہے, خاص طور پر کرکٹ کے حوالے سے. اب حکومت پاکستان نے بھی ان کھیلوں کی سرپرستی ہر لحاظ سے کی ہے. ہماری جو وزارت کھیل ہے وہ صوبائی سطح کی ہو یا وفاقی سطح کی ہو, انہوں نے پالیسیز بنائی ہیں, نئے نئے گراؤنڈز بنائے ہیں, نئے نئے اسٹیڈیمز بنائے. انہوں نے اسٹیڈیمز کے اندر جو ہے اس کی کیپیسٹی کو بڑھایا, فیسلٹیز کو بڑھایا. پھر آج کل کھیلوں کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک ایڈورٹائزمنٹ جسے ہم کہتے ہیں نا, جس میں پرنٹ میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا, اس کا بھی بہت بڑا رول ہے. تو پاکستان اسپورٹ بورڈ نے یا پاکستان گورنمنٹ نے کھیلوں کی پروموشن کے لیے اس کو بھی بہت اچھی طریقے سے اپنے ساتھ لیا ہے کہ ایسے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام شروع کیے کہ جس سے ہمارے یوتھ کو زیادہ سے زیادہ اپنی صلاحیتوں کو دکھانے کا موقع ملے. اس کے لیے انہوں نے الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کو بھی یوز کیا اور ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے یا مختلف چھوٹے چھوٹے ٹورنامنٹس کو منعقد کرا کر ڈسٹرکٹ کے لیول پر, ڈویژن اور پھر پروونس کے لیول پر ٹورنامنٹ مختلف کھیلوں کے کرا کے لوگوں کو موٹیویٹ کیا. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ظاہر ہے آپ کا اگر جسم توانا ہے تو پھر آپ کا دماغ بھی توانا ہوگا, تو ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ کھیلوں کے ذریعے ہی جو ہے پرورش پاتا ہے. بالکل صحیح کہنا ہے, اور یہ بالکل آپ نے صحیح مثال دی. روشن خان صاحب جب انگلینڈ گئے تھے اسکواش کھیلنے کے لیے تو ایک کٹ جو لینی تھی انہیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کٹ دے دیں, میں یہ میچ جیت کر آپ کو اس کی پیمنٹ کر دوں گا. انہوں نے کہا آپ کو کیا پتا کہ آپ جیتیں گے؟ انہوں نے کہا مجھے پتا ہے کہ میں جیتوں گا. یہ بہت بڑا مشہور واقعہ رہا ہے, یہ کانفیڈنس دیکھیں, بالکل کانفیڈنس. اور انہوں نے جیت کے نہ صرف یہ کہ اس کی پیمنٹ کی بعد میں انہوں نے پیمنٹ نہیں لی, ان کو کانٹیکٹ کیا کہ آپ 2 سال کے لیے صرف ہماری کٹ پائیں. یہ بالکل بڑے مشہور واقعہ تھا. ہمارے پاس ایسے ٹیلنٹ موجود ہے. اور پھر جہانگیر خان جو کہتے تھے مجھے پتہ ہی نہیں کہ شکست کیا ہوتی ہے. بالکل بالکل اس حد تک ہمارا وہ تھا. پھر ورلڈ کپ کو دیکھ لیں تو ہمارے پاس جاوید میاں تھا. وہ جو ہاکی کی آپ بات کی, اس زمانے میں حنیف خان, اصلاح الدین, ہاں یہ بہترین, یہ انٹرنیشنل. اور میں یہاں ایک بات اور بتا دوں کہ گو کہ ہمارے پاس کھیلوں کے حوالے سے وہ انٹرنیشنل فیسلٹیز نہیں ہے جو بین الاقوامی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنے معیار کو, اپنے ٹیلنٹ کو جو نا ہم نے دنیا سے منوایا ہے. اور اب چونکہ گورنمنٹ آف پاکستان ہمیں ٹیلنٹ کو اوپر لانے کے لیے فیسلٹیز کو پرووائڈ کر رہی ہے. ہمارا جو فزک کا یا جو ٹرینرز ہوتے ہیں اس کو باہر سے بھی بلایا جا رہا ہے, مختلف کھیل کے لیے کوچز کو بھی بلایا جا رہا ہے. اور ہم گورنمنٹ آف پاکستان یہی چاہتی ہے کہ ہمارا یہ جو کھیلوں کا معیار ہے دن بدن انٹرنیشنل ہو جائے, سہولتیں بھی ملے اور کھلاڑیوں کا معیار بھی بڑھے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ صلاحیتیں ہیں, بہت اچھے ریزلٹس دیے. بالکل. اب موجودہ گورنمنٹ اس حوالے سے باقاعدہ وہ ٹرائلز کا بھی سلسلہ کر رکھا ہے, اور اس میں وہ اس طرح کی رجسٹریشن, بلکہ آن لائن رجسٹریشن بالکل کہ وہ آپ اس میں حصہ لے. اور اس وقت ہمارے موجودہ جو وزیر اعظم ہیں جناب عمران خان صاحب, وہ خود ایک اچھے کرکٹر, آل راؤنڈر رہے, اور انہی کی قیادت میں پاکستان نے 1992 کا ورلڈ کپ بھی جیتا تھا. تو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے اس وقت جو ہیڈ ہے تو وہ کھیلوں کی امپورٹینس کو بھی جانتے ہیں, کیونکہ وہ خود ایک کھلاڑی رہ چکے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے بھی ہمارے
बड़े सरबराह आए हैं ना, वो प्राइम मिनिस्टर हो या सदर हो, उन्होंने हमेशा दीगर शोबों के साथ खेल के शोबे को भी बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। बिल्कुल। बशीर मेमन साहब, जो खेलों के हवाले से बात कर रहे हैं कि इतनी तरक्की हुई है, यकीनन वो मीडिया का भी बहुत अहम रोल है, क्योंकि मीडिया ने ही हमें बताया कि किस शोबे में हमने कितनी तरक्की की है, खेलों में हमने कितनी तरक्की की है, कौन कौन से खेल हैं जिन पे हम ऑलरेडी तरक्की कर रहे हैं और कौन से खेल हैं जिन पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। सही। आप देखेंगे कि मीडिया ने जो है खेलों के हवाले से आप देखेंगे कि जो भी इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान ने मैचेस वगैरह खेली हैं या अब खेलते हैं, तो पाकिस्तानी मीडिया जो है या उस वक्त जो पीटीवी जो उरूज पर रही है, तो वहाँ जाकर वो जो है लाइव वो प्रोग्राम कवर करते थे, रेडियो पर भी और टेलीविज़न पर भी, और अभी भी यही सिलसिला जारी है। और इसके अलावा आप देखेंगे इन खेलों को जो है फ़रोग देने के लिए हम ख़ास तौर पर मीडिया में वो पेजेस जो होते हैं वो उसको कवर करते हैं, स्पोर्ट्स को, जो न्यूज़पेपर्स हैं, और इसके अलावा स्पोर्ट्स के प्रोग्राम होते हैं रेडियो पर, और टेलीविज़न पर जो है स्पोर्ट्स की जो है वो खेलों की खबरें वगैरह चलती हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हमारे मुल्क की मीडिया जो है वो उसकी नज़र में है कि खेल जो है कितना अहम है एक कौम को सेहतमंद रखने के लिए, या उसके यूथ जो है उनको जो है वो पॉजिटिव समत में लाने के लिए खेलों को जो है वो फ़रोग देना है, या लोगों को रियलाइज़ करना है कि उसकी अहमियत क्या है, और हमारा मुल्क जो है वो उसका नाम किस लेवल तक जो है दुनिया में रोशन है। ये जो अब जो है हमने तनवीर साहब ने हमें बताया कि क्रिकेट में, हॉकी में या स्क्वाश में अनबीटेबल टीम जो है रहा है पाकिस्तान जो है, तो बहुत किरदार रहा है मीडिया का जो है इस सिलसिले में। शायद शेख, जो हमारी खारिजा पॉलिसी है उस हवाले से भी हम चाहेंगे कि कुछ आप हमें बताएं कि इस काफ़ी तरक्की हुई है, क्योंकि एक वक्त ज़माना था जो ऐसे लगता था कि शायद पाकिस्तान तन्हा हो गया है। आज ऐसा नहीं है, आज आपको सपोर्ट मिल रही है फॉरेन कंट्रीज़ की तरफ से। अभी बिलखुसूस प्यूटन का जो एक बयान था या अफ़गानिस्तान का जो मामला रहा है, हमारी खारजा पॉलिसी की इस वक्त जो सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि हमें ये नहीं कहा जा सकता कि हम फलां के कैंप में हैं, क्योंकि जिस तरह के कैंप बने हुए हैं उसमें पाकिस्तान पहले तो एक अमरीकी कैंप में तस्वुर किया जाता था, लेकिन अब पाकिस्तान के चाइना से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात पहले भी थे और अब भी हैं, और उसके साथ साथ रशिया से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। रशिया के सदर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का विज़िट भी करेंगे, उनका दौरा भी होगा, और ये मज़ीद अच्छे ताल्लुकात पैदा होंगे। इसी तरह अरब ममालिक से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, यूरोपीय यूनियन के लोगों से ताल्लुकात हैं, तुर्की, ईरान और दूसरे। भारत का जहाँ तक मामला है, पाकिस्तान उनसे भी बातचीत की बात करता है और उनको पुरअमन मामला तय करता है, लेकिन उनका अपना एक एजेंडा है। वो पाकिस्तान से जो है परखाश रखते हैं और वो नहीं चाहते कि मसाइल को अफाम व तफहीम से हल किया जाए। तो इसलिए कुछ मसाइल हैं और उसके असरात हमें दहशतगर्दी की सूरत में देखने को भी मिलते हैं, और पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं। टाइटल आप किसी का भी दे दें कि फ़लाँ तंजीम ने कर दिया, फ़लाँ तंजीम ने कर दिया, लेकिन किसी नाबीना को भी नज़र आ रहा है कि ये कौन कर रहा है और इसके पीछे कौन से ताकतें हैं। तो पाकिस्तान बहरहाल खारजा पॉलिसी में उसने अपनी बहुत अरसे बाद जो है मुतवाज़िन बनाने की कोशिश की है, और उससे उसको फ़ायदा भी होगा, और बल्कि अब तो फेवर भी गेन कर रहे हैं हम दूसरे। जी बिल्कुल। और पाकिस्तान ने अपनी अहमियत को बाकायदा उसको तस्लीम करवाया है कि हमारी अहमियत है। एक वक्त ऐसा आया था कि लग रहा था कि हमारी अहमियत ख़त्म हो गई है, और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के हवाले से जिस तरह वहाँ इंडिया का नफूज़ हुआ, भारत वहाँ पर बैठ गया जाकर और अमेरिका ने उसे सपोर्ट किया और सारी चीज़ें हुई, लेकिन वो पूरा हरबा पूरा ड्रामा नाकाम हो गया और पाकिस्तान की मुसल्लिमा हैसियत जो है वो सामने आ गई है सब। यकीनन इसमें हमारी खारजा जो टीम है, लोग हैं खारजा से मुतालिक, उन्होंने बहुत अहम रोल प्ले किया और दुनिया भर में एक जो इमेज था उसे सॉफ्ट भी किया और मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश उसमें ज़ाहिर हमेशा रहेगी। बिल्कुल, हमारे खारजा पॉलिसी के लिहाज से हमारे वज़ीर खारजा मुसलसल दौरे करते रहते हैं और मुख्तलिफ़ ममालिक में अपना नुक्ता नज़र भी पेश करते हैं। हमारे यहाँ जो इस वक्त हॉट इशू है वो कश्मीर का है। कश्मीर के हवाले से भी पूरे बैनुल अक़वामी राय अम्मा को हमवार किया जाता रहा है और अब भी किया जा रहा है। तो बहरहाल इन चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान अपनी अहमियत से जो है वो पीछे नहीं है, और अरब ममालिक हो, अमेरिका हो, रूस हो, चाइना हो, वो पाकिस्तान की हैसियत को और अहमियत को जानते हैं। तनवीर सिद्दीकी साहब, हमने बात की जो खेल हैं क्रिकेट, हॉकी, स्क्वाश वगैरह, लेकिन जो हमारे रिवायती खेल हैं
کشتی, کبڈی, مل وغیرہ, ان پہ بھی کافی ان دنوں اسٹریس دیا جا رہا ہے, زور دیا جا رہا ہے کہ ان میں بھی کوئی بہتری لائی جائے, کوئی ترقی کی جائے. اور اس میں جو ٹیلنٹ ہمارا ہے, ہمارے جو یوتھ ہے اس میں, جو کبڈی اور کشتی کے حوالے سے خاصا نام کما رہے ہیں, انہیں بھی اب آگے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہاں بالکل صحیح ہے اقبال صاحب. بات دراصل یہ کہ یہ جو روایتی کھیل ہوتے ہیں نا, یہ ہماری بنیادی طور پر ثقافت کا حصہ ہیں. اور کیونکہ پاکستان میں اگر ہم کلائمیٹلی دیکھیں تو اس کے 4 زون ہیں, اور ہر زون کے اندر جو ہے وہ موسم الگ الگ ہے. تو ان کھیلوں کا تعلق بھی میں سمجھتا ہوں موسم سے ہوتا ہے, کہ جیسے موسم ہوتے ہیں کھیل بھی ویسے ہی ہوتے ہیں. اچھا, ہمارے یہاں چونکہ اگر ثقافت کے حوالے سے دیکھیں تو ہمارے یہاں یہ جو میلے, کھیل, تماشے, یہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے. اچھا, اب حکومت پاکستان نے جہاں بین الاقوامی کھیلوں کو سپورٹ کیا نا, تو وہیں ہماری ڈسٹرکٹ کے لیول پر اور ریجن کے لیول پر ہماری اس طرح کی ایسوسیشنز ہیں جو ہمارے روایتی کھیلوں کو پروموٹ کرتی ہیں. اور اس سلسلے میں جیسے سندھ میں ملاکھڑا ہے, تو کلچر ڈپارٹمنٹ ملاکھڑے کو سپورٹ کرتا ہے. اس کے کھلاڑی جو اگر کوئی بیمار ہے یا اور کوئی نیڈ ہے ان کو, تو وہ سپورٹ کرتا ہے. پھر جتنے بھی ہمارے ہاں عرس ہوتے ہیں مختلف مزارات پر, تو وہاں ان شخصیات کی پرسنالٹی کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ میلے ہوتے ہیں, اور وہاں یہ روایتی کھیلوں کے باقاعدہ مقابلے ہوتے ہیں جہاں سے ہمارے کھلاڑی جو اوپر آتے ہیں. ٹھیک ہے جی, سندھ میں. اور اگر پنجاب میں جائیں گے تو وہاں وہ کشتی اور کبڈی ہے. تو وہاں بھی میرے اتفاق سے جہاں جہاں جانا ہوا تو وہاں بھی کشتی اور کبڈی کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا کہ وہاں والی بال جو ہے وہاں بھی گاؤں میں بہت زیادہ کھیلا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سرحد کی طرف جائیں گے تو وہاں جو لوکل گیم ہے اپنے, یہ شوٹنگ وغیرہ, نشانہ بازی وغیرہ, تو اس طرح سے یہ لوکل سطح پر جو ہے نا ہماری حکومت پاکستان نے جو ہے نا جو پروونشل گورنمنٹ کو ٹاسک دیے ہوئے کہ وہ بین الاقوامی کھیلوں کے ساتھ ساتھ جو ہمارے روایتی کھیل ہیں وہ بھی ختم نہ ہونے پائے, کیونکہ اس سے ایک اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے. اور اگر ہمارے مثال کے طور پر اگر آپ 10 کلو دودھ کو بوائل کریں گے تو اس میں سے بالائی جو ہے نا وہ آدھا پاؤ کے قریب ہی آئے گی. تو یہ ہمارے معاشرے کے جو کھلاڑی ہوتے ہیں نا, یہ ہمارے ملک کا فیس ہوتے ہیں, ہماری سوسائٹی کا فیس ہوتے ہیں, اور پھر یہی لوکل ریجن سے نکل کر اور پھر قومی لیول پر جاتے ہیں, اور وہ پھر پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 75 سالوں میں جہاں ہمارے بین الاقوامی کھیلوں کو حکومت نے سرپرستی کی ہے, وہی ہمارے جو روایتی کھیل ہیں نا کسی بھی سطح کے, اس کو بھی حکومت نے بہت اچھی طریقے سے سرپرستی کی ہے, اس کی کھلاڑیوں کی مالی مدد کی ہے, اور اس کو باقاعدہ اپنے میلوں کا جو ہے وہ اپنا پارٹ بنایا اس کو. اور آج بھی اس روایتی کھیلوں میں ہمارے بڑے اچھے اچھے کھلاڑی موجود ہیں جنہوں نے آگے جا کر بین الاقوامی کھیلوں میں نام روشن کیا ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ محکمہ ثقافت نے بھی اس حوالے سے بہت مؤثر کردار ادا کیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کووڈ کے بعد تمام تقریبات اس طرح کی منسوخ ہو گئی تھی, اس طرح کے تمام معاملات کو ختم کر دیا ہے, ڈرامے وغیرہ بھی ختم ہو گئے تھے. لیکن جب دوبارہ یہ بحال ہوا ہے تو کلچر ڈپارٹمنٹ نے اپنے طور پہ بہت سارے ڈرامے پیش کیے لوگوں کی تفریح تباہ کے لیے, اور اس میں کوئی ٹکٹ وغیرہ بھی نہیں. اچھا, لوکل جو ہمارے روایتی کھیل ہوتے ہیں اس کا ایک سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے دیہات میں زیادہ ہوتے ہیں, تو جو لوگ شہروں میں نہیں جا سکتے بڑے بڑے مقابلے دیکھنے کے لیے سفر کی وجہ سے اور تکالیف کی وجہ سے, تو وہ ان اپنے علاقوں میں کھیل منعقد کراتے ہیں. تو وہاں تقریباً جو جتنے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں پر آ کے انجوائے بھی کرتے ہیں اور ریلیکس لیتے ہیں. اور عام طور پہ دیکھا ہو کہ ہمارے یہ کھیل جو ہے نا فصل کی کٹائی کے بعد زیادہ ہوتے ہیں, تاکہ ان لوگوں میں ذرا تھوڑی سی فریشنس آ جائے کہ وہ محنت کر کے آئیں. جی, انرجی بھی آئے, اور دوسرا یہ کہ وہ آگے کے لیے بھی تیار ہو سکیں. بالکل, ایک طرح سے ریچارج ہوتے ہیں, طرح کی تقریبات میں ریچارج ہوتے ہیں فردر کام کرنے کے لیے اور آگے کام کرنے کے لیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو گزشتہ 75 سالوں میں ہم نے تقریباً ہر شعبے میں, یعنی ہماری طب کا شعبہ ہے, سائنس ہے, ٹیکنالوجی ہے, آپ کی انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, ریاضی کے حوالے سے, فزکس کے حوالے سے, کھیلوں کے حوالے سے, آٹو موبائل کے حوالے سے. ابھی آٹو موبائل میں بھی آپ نے دیکھا کافی ترقی ہوئی ہے, بہت ساری مینوفیکچرنگ بھی پاکستان میں ہو رہی ہے, خاص طور پہ بائک, اور اب تو کار کا بھی سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اور اب ہم اس طرف بھی جا رہے ہیں کہ وہ پیٹرول کنزپشن چونکہ ہمیں پرابلم ہے تو انرجی کو اس پہ شفٹ کیا جائے, اور ہماری گاڑیاں, موٹر سائیکلیں اس طرح دوسری انرجی پہ آ جائیں. جی ہاں, جب وہ چارج ہو کے, بلکہ اب آہستہ آہستہ فارن کنٹریز میں تو چارج اسٹیشنز بھی قائم ہو گئے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ یہاں بھی ہو رہے ہیں اور ہو جائیں گے. دیکھیں, جب ایک تواتر سے ایک چیز سامنے آئے گی تو پھر اس کا حل بھی تلاش کیا جائے گا. بالکل, اس مسئلے کے لیے بھی کوشش کی جائے گی کسی طرح حل کیا جائے. بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان 75 سالوں میں ہر شعبہ حیات میں بہت ترقی کی ہے, اور ہمارا یوتھ, ہماری
قوم ہمیشہ کوشاں رہی ہے بہتر سے بہتر، خوب سے خوب تک کی تلاش میں. امید ہے ہم آئندہ بھی بہت بہتر کریں گے، بہت خوب ہم کریں گے اسے، اور مزید ترقی کریں گے. ہمارے بڑوں کی دعائیں بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہماری محنتیں بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارا یوتھ جو اس وقت بہت انرجیٹک ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. توقع کی جانی چاہیے کہ یہ پاکستان بہت ترقی کرے گا، بہت آگے بڑھے گا، اور ہم دنیا میں اپنا آپ منوائیں گے. شاہد شیخ صاحب، ہماری ترقی کا سفر جاری ہے. ہم مزید آپ سے اس حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلے مرحلوں میں، اگلے سالوں میں ہم کہاں تک ترقی کریں گے انشاءاللہ العزیز؟ انشاءاللہ بہت ترقی کریں گے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی خواتین بھی جو ہے اس میدان میں بہت آگے آئی ہیں. جی بالکل. اور ابھی حال ہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک جج خاتون بنی ہے. اس طرح صوبائی عدالت عالیہ کورٹس ہوتی ہیں، اس کے اندر بھی خواتین کا ایک پارٹ ہے. وکلا کی بڑی تعداد خواتین ہیں، میڈیا کے اندر موجود ہیں، کھیلوں کے اندر موجود ہیں. تو پاکستان تو ترقی کی طرف سفر کر رہا ہے. نوجوان بھی ہیں اور طلبہ بھی ہیں، طالبات بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں. تو یہ سفر انشاءاللہ رکے گا نہیں، اور بہت سارے ریفارم ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ہر شعبے کے اندر وہ اصلاحات بھی ہوتی رہیں گی، اور ساتھ ساتھ سفر بھی جاری رہے گا. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان بہت جلد جو ہے مجھے یقین ہے کہ ایک ناقابل تسخیر قوت بنے گا. اور بشیر محمد صاحب، میڈیا کے حوالے سے ہم نے جو ترقی کی اس پہ بات کی. ہم سمجھتے ہیں کہ مزید اس میں ترقی کی گنجائش بھی ہے، اور ہم عملاً اس کی کوشش بھی کریں گے کہ مزید ترقی ہو. میں یہ کہوں گا کہ جیسے میں دیکھتا ہوں کہ اس 75 سالوں میں ہمارے نوجوانوں کا جو حوصلہ ہے وہ بلند ہے، اور ہم ہر قسم کے مسائل جو ہیں ان کو فیس کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. اور دن بدن لوگوں میں شعور جو ہے وہ میڈیا جو ہے وہ بڑھا رہی ہے، پیدا کر رہی ہے، اور زیادہ سے زیادہ نوجوان جو ہے میڈیا کے شعبے میں آ رہے ہیں، اور وہ نیشنل اور انٹرنیشنل جو میڈیا کے ادارے ان میں کام کر رہے ہیں. تو یہ بہت خوشائند بات ہے، اور ہمارے پاس نہ صرف حوصلہ ہے بلکہ ہمارے پاس قوت بھی ہے. اور اس قوت اور حوصلے کے ساتھ جو ہے ہم اور ممالک کے ساتھ کاندھا کاندھے میں ملا کر اس دنیا میں زندگی عزت سے جی رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ ہمارے پاس حوصلہ ہے. یہ بڑی بات ہے، حوصلہ ہونا چاہیے، پھر منزلیں بھی مل جاتی ہیں. جب حوصلہ کرتے ہیں آپ، آگے بڑھنے کا جذبہ ہو، تو پھر منزل بھی پر بھی پہنچ جاتے ہیں. تنویر صدیقی صاحب، کھیلوں کے حوالے سے کافی ہم نے ترقی کی ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ مزید ترقی کریں، اور ظاہر ہے یہ سفر جاری رہے گا. ہاں، میں اس کو اس نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے نا، اور جب نظریاتی ملک ہوتا ہے نا تو اس کے بنانے کے بھی کچھ خاص مقاصد ہوتے ہیں. تو اس کے جو شہری ہوتے ہیں تو وہ زندگی کو پھر اسی نظریے کے تحت گزارتے ہیں. الحمدللہ پاکستان نے اپنے قیام کے بعد سے آج تک ہر شعبے میں ترقی کی ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ شعبوں میں ہماری ترقی کی رفتار سست ہو، وہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن طب کا شعبہ دیکھیں، کھیلوں کا شعبہ دیکھیں، فارن پالیسی دیکھیں، اور خواتین کے شعبے دیکھیں، اور تجارت دیکھیں، ہر شعبے میں ہم نے اپنے آپ کو منوایا ہے. الحمدللہ اس وقت یہ خوش نصیبی ہمارے پاس یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی یوتھ جو ہے ہمارے پاس ہے، اور اس یوتھ سے ہم بہت اچھا بھی کام لے رہے ہیں، لیتے رہے ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں بہت ساری پریشانیاں ہیں جو ہماری ترقی کی راہ میں، لیکن اگر ہم ایک تقابلی جائزہ لیں گے 1947 سے اور آج تک کا، تو الحمدللہ ہم یہ بات فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ دیگر شعبوں کی طرح کھیلوں میں بھی ہم نے نام کمایا ہے. اور ہماری پالیسی یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں کہ ہم زمانے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے رہیں، اور زینہ با زینہ چڑھتے ہوئے بڑھتے ہوئے ہم جہاں دیگر شعبوں کو ترقی دے رہے ہیں، وہیں کھیلوں کے لیے بھی ہم وہ اپنے کھلاڑیوں کو سہولتیں فراہم کریں جو بین الاقوامی معیار کی ہیں. اس کے گراؤنڈ ہونے چاہیے، اور بین الاقوامی کھیلوں کے ساتھ ساتھ ہم اپنے روایتی کھیلوں کو بھی اسی طرح زندہ و جاوید رکھیں گے، تاکہ ہمارے دیہی اور شہری علاقوں کے لوگ جو ہے وہ اپنی صحت کو بہتر بنا سکیں. بڑی صحیح بات کی آپ نے، بالکل خوبصورت بات کی کہ جو ہمارے روایتی کھیل ہیں ان کی ترقی بھی ہوتی رہے گی. اور یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ ابتدا میں ظاہر ہے نئے ہم ملک ملا تھا، ہمیں بہت سارے مسائل بھی تھے، وسائل کی کمی بھی تھی. اس کے باوجود ہم نے اپنا سروائیول کیا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہے، اور آج اللہ کی رحمت ہے کہ بہت آگے ہیں، بہت ترقی ہے. امید ہے آگے بھی ہم بہت ترقی کریں گے ہر شعبہ حیات میں. میں اپنے شرکا کا شکر گزار ہوں، محترم جناب ڈاکٹر پروفیسر بشیر احمد میمن صاحب کا، محترم جناب تنویر احمد صدیقی صاحب پروفیسر صاحب، اور محترم جناب شاہد شیخ صاحب. اب ہم چاہیں گے آپ سے اجازت. میں آپ کا میزبان اقبال قاضی. پاکستان زندہ باد.
سامعین، ابھی آپ پاکستان کی 75 سالہ جشن آزادی کے حوالے سے خصوصی مذاکرہ سن رہے تھے، کامیابی کا سفر۔ شرکائے گفتگو تھے پروفیسر تنویر حسین صدیقی، پروفیسر ڈاکٹر بشیر احمد میمن اور سینئر صحافی و تجزیہ کار جناب شاہد شیخ۔ میزبان تھے محمد فاروق اقبال، پروڈیوسر محمد عارف۔ پیشکش ریڈیو پاکستان حیدرآباد۔